میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سنتوں بھرے بیان کو سماعت فرمائیے۔ بالخصوص اللہ عز و جل کی رضا اور حصول علم دین کی مدنی نیت ضرور فرما لیجئے کہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور اگر بے توجہی کے ساتھ سنیں گے تو اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال، پیکر حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال، بی بی آمینہ رضی اللہ عنہا کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور سجدے میں تشریف لے گئے۔ سجدے کو اتنا طویل کر دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ عز و جل نے روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو۔ چنانچہ میں قریب ہو کر بغور دیکھنے لگا۔ جب سر اقدس اٹھایا تو فرمایا، اے عبد الرحمن کیا ہوا؟ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا تو فرمایا، جبریل امین نے مجھ سے کہا، یعنی مجھ پر وحی آئی تھی اور جبریل امین حاضر ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے جو تم پر درود پاک پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا۔ زمانے والے ستائیں درود پاک پڑھو، زمانے والے ستائیں درود پاک پڑھو، جہاں کے غم جو رلائیں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اہل عرب کا دین یوں تو دین ابراہیمی علیہ السلام تھا، مگر اس کی اصل صورت بالکل بدل دی گئی تھی۔ چاند، سورج اور ستاروں کو پوجتے تھے، اور کچھ کفار ناہنجار فرشتوں کو خدا عز و جل کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پوجا پاٹ میں مصروف رہتے تھے۔ کردار کی پستی کا عالم یہ تھا کہ وہ شب و روز شراب خوری، قمار بازی یعنی جوا، زناکاری اور قتل و غارت گری میں مشغول رہتے تھے۔ ان کی قساوت قلبی یعنی دل کی سختی کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور یعنی زندہ دفن کر دیا کرتے۔ یہ حالت صرف عرب کے ساتھ ہی مخصوص نہ تھی، بلکہ تقریباً پوری دنیا میں تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ بکثرت ترک شب و روز بستیاں اجاڑنے اور لوٹ مار کرنے میں مصروف رہتے تھے، اور لوگوں پر ظلم و جفا ان کا وتیرہ تھا۔ بہرکیف ہر طرف کفر و ظلمت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ کافر انسان بدتر از حیوان ہو چکا تھا۔
چنانچہ اس عالمگیر ظلمت میں نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر، آمینہ کے پسر، حبیب داور عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہا، کل جہاں کے لیے ہادی و رہبر بن کر واقعہ اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد 12 ربیع النور شریف بمطابق 20 اپریل سن 571 عیسوی بروز پیر صبح صادق کے وقت کہ ابھی بعض ستارے آسمان پر ٹمٹما رہے تھے، چاند سا چہرہ چمکاتے، کستوری کی خوشبو مہکاتے، ختنہ شدہ ناف بریدہ، دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں، سرمگی آنکھیں، پاکیزہ بدن، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے، سرے پاک آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی، جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا۔ صدا ہاتف نے دی، اے ساکنان خطہ ہستی، ہوئی جاتی ہے پھر آباد یہ اجڑی ہوئی بستی۔ مبارکباد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں، کہیں جن کو امان ملتی نہیں برباد رہتے ہیں۔ مبارکباد بیواؤں کی حسرت زا نگاہوں کو، اثر بخشا گیا نالوں کو، فریادوں کو، آہوں کو، ضعیفوں بے کسوں آفت نصیبوں کو مبارک ہو، یتیموں کو، غلاموں کو، غریبوں کو مبارک ہو۔ مبارک ٹھوکریں کھا کھا کے پیہم گرنے والوں کو، مبارک ٹھوکریں کھا کھا کے پیہم گرنے والوں کو، مبارک دشت غربت میں بھٹکتے پھرنے والوں کو، مبارک ہو کہ دور راحت و آرام آ پہنچا، مبارک ہو کہ دور راحت و آرام آ پہنچا، نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا۔ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے۔ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ بسط انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمینہ کی گود میں آئی۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مختار کی آمد، سالار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، قرشی کی آمد، ہاشمی کی آمد، سچے کی آمد، میٹھے کی آمد، سوہنے کی آمد، دلدار کی آمد، سالار کی آمد، مختار کی آمد، آقائے عطار کی آمد۔ صلو علی الحبیب۔ دنیا میں تشریف لاتے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا۔ اللہ 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 اللہ۔ اس وقت ہونٹوں پر یہ دعا جاری تھی۔ کیا دعا تھی؟ رب ہب لی امتی، پروردگار میری امت مجھے ہبا کر دے۔ رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب ہب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اہل عرب کی بھاری اکثریت کے حالات آپ سن چکے۔ ایسی وحشی قوم میں رہتے ہوئے بھی ہمارے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کبھی کسی مجلس لہو و لعب یعنی کھیل کود میں شریک نہیں ہوئے، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہر قسم کی برائی سے دور ہی رہی۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اخلاق حمیدہ سے متصف اور صدق و امانت میں اس قدر متعارف ہوئے کہ خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتی۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جو مکہ مکرمہ سے منی شریف کو جاتے ہوئے بائیں ہاتھ کو آتا ہے، وہاں آپ قیام فرماتے اور وہاں کئی روز تک اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول رہتے۔ شاہ مکہ المکرمہ سلطان مدینہ المنورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی، اس وقت اللہ عز و جل کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اظہار نبوت کی اجازت ملی، ورنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے۔ یہ ذہن میں ایک وسوسہ آتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا، عمومی طور پر عوامی جملہ ہے کہ سرکار کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ نہیں، ہمارا حسن اعتقاد کیا ہے، عاشقان رسول کا عقیدہ کیا ہے، اصل مذہب کیا ہے، اس کو سماعت فرمائیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی، اس وقت اللہ عز و جل کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اظہار نبوت کی اجازت ملی، ورنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے جبکہ ابھی حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق یعنی پیدائش بھی نہ ہوئی تھی۔ چنانچہ نبی محترم، نور مجسم، رسول محتشم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں عرض کی گئی، متا کنت نبیہ، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ تو ارشاد فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے۔ آدم کا پتلا نہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے، ہے ان سے آغاز رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ 22 فروری سن 610 عیسوی کی وہ مبارک ساعت آئی جب اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حسب معمول غار حرا کو اپنی برکتوں سے نواز رہے تھے۔ اس وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام پہلی بار یہ آیات مقدسہ بطور وحی لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ پارہ 30 سورہ علق آیت نمبر 1 تا 5، ترجمہ کنز الایمان۔ پڑھو، اپنے رب عز و جل کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا رب عز و جل ہی سب سے بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ آیات مقدسہ نازل ہوئیں۔ پارہ 29 سورہ مدثر آیت نمبر 1 تا 5،
ترجمہ کنزل ایمان، اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب عز و جل ہی کی بڑائی بولو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اس حکم یعنی کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ، اس حکم پاک کی آتے ہی سرکار رسالت، ماہ نبوت، نبی عظمت، شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں کو اللہ عز و جل سے ڈرانا اور ان تک دعوت اسلام پہنچانا فرض ہو چکا تھا، مگر ہنوز علی الاعلان دعوت اللہ یعنی اللہ کی طرف بلانے کا حکم نہ آیا تھا۔ لہٰذا آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ نے فی الحال با اعتماد لوگوں کو چپکے سلسلہ تبلیغ کا آغاز فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نیکی کی دعوت پر کئی مرد و عورت ایمان لے آئے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، لڑکوں میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، خواتین میں ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آزاد شدہ غلاموں میں حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لاتے ہی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانی شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی انفرادی کوشش سے 5 وہ حضرات مشرف با اسلام ہوئے جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے۔ ان کے اسماء گرامی یہ ہیں: 1 حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، 2 حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، 3 حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، 4 حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اور 5ویں حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں پر آپ کی معلومات کے لیے یہ بدری پھول بھی پیش کرتا چلوں کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ عشرہ مبشرہ میں سے 5، تو عشرہ مبشرہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ چنانچہ سنیے اور جھومیے۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کرام علیہ مردوان کو کہتے ہیں جن کو ہمارے مکی مدنی میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس موقع پر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عز و جل۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نیکی کی دعوت کا کس قدر جذبہ تھا کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پناہ ملتے ہی فوراً دوسروں کو بھی سرکار محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ کرنے کی دھن لگ گئی۔ انہیں کتنا زبردست احساس تھا، کتنی قدر تھی اسلام کی۔ اے کاش ہمارے دل میں بھی نیکی کی دعوت کی اہمیت جاگزیں ہو جائے، کاش ہم اللہ عز و جل کی نعمتوں کے مظہر جنت کی طرف اپنے ان بھولے بھالے اسلامی بھائیوں کو بھی لے چلنے کی کوششیں تیز کر دیں جو گناہوں کی اندھیری وادیوں میں بھٹک رہے۔ اے کاش ہمیں بھی فرنگی فیشن کی یلغار میں گھرے ہوئے مسلمانوں کو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتوں کی طرف
بلانے کا جذبہ نصیب ہو جائے. اس مدنی کام یعنی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت بھی ہے. یہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کیا ہے؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہفتے میں ایک دن مخصوص کر کے دکانوں، گھروں وغیرہ پر نیکی کی دعوت پیش کی جاتی ہے. بعض اسلامی بھائی ہفتے میں 2 بار 3 بار، بلکہ کچھ تو ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو روزانہ ہی نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں. اور بعض آقا کے دیوانے تو جب دیکھا تنہا ہی نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا کرے اور ان کے صدقے ہمیں بھی یہ عظیم سعادت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو بہرحال اسلامی بھائی عرض کر رہا تھا کہ شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 سال تک اشاعت اسلام کے لیے خفیتاً یعنی چھپ کر انفرادی کوشش فرمائی. پھر جب حکم خداوندی عز و جل سے علل اعلان اسلام کا پیغام دینا شروع کیا تو کفر کے ایوانوں میں کھلبلی پڑ گئی. سرداران قریش ایک وفد کی صورت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور اپنی شکایت پیش کی کہ آپ کے بھتیجے صاحب ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے ساتھ ساتھ ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ اور ہم لوگوں کو احمق ٹھہراتے ہیں. آپ برائے مہربانی ان کو سمجھا دیجئے کہ ایسا نہ کریں. ابو طالب اگرچہ ایمان تو نہ لائے تھے لیکن اپنے بھتیجے سیدنا محمد رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے. لہذا قریش کے سرداروں کو نرمی کے ساتھ سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا. دعوت اسلام کا سلسلہ زور و شور سے جاری رہا. چنانچہ کفار قریش کے اندر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بغض و عداوت کی آگ مزید بھڑک اٹھی اور وہ پھر وفد بنا کر ابو طالب کے پاس آئے اور دھمکی آمیز لہجے میں کہنے لگے، ابو طالب ہم نے تم سے کہا تھا نا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا دو، مگر تم نے ان کو نہیں سمجھایا. ہم اپنے معبودوں اور آباء و اجداد کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. ہم تمہاری عزت کرتے ہیں. تم ان کو اب بھی روک دو، اگر نہیں روکنا چاہتے تو تم بھی ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ دونوں فریق میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے. وہ لوگ یہ دھمکی دے کر چلے گئے. ابو طالب نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر عرض کی، مہربانی فرما کر باز آ جائیے، اپنے آپ پر بھی اور مجھ پر بھی رحم کیجیے. یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، اے میرے چچا، خدا عز و جل کی قسم، اگر وہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں، جب بھی میں اس کام کو ہرگز نہ چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اسے یعنی اسلام کو غالب کر دے یا میں اس کام میں اپنی جان دے دوں. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور واپس جانے لگے. تو اپنے پیارے بھتیجے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عزم و استقلال دیکھ کر ابو طالب کو جوش آ گیا اور بلا کر کہنے لگے، اے بھتیجے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خوب دل کھول کر اپنے دین کی تبلیغ کیجئے، اہل قریش آپ کا بال بھی بیکا نہ کر سکیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا آمینہ کے لال
محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا کا عزم و استقلال کس قدر زبردست تھا، دنیا کی کوئی طاقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دعوت اسلام سے نہ ہٹا سکتی تھی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ منقول ہے کہ اہل قریش نے ایک اجلاس کیا جس میں اس بات پر اظہار تشویش کیا گیا کہ اب چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کھلم کھلا نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، لہٰذا لوگ ان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنیں گے، اور سنیں گے تو مانیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے گرویدہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس کی روک تھام کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوب بدنام کر دیں معاذ اللہ، تاکہ لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متنفر ہو جائیں اور سرے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات ہی نہ سنیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب بات ہی نہیں سنیں گے تو مائل کیسے ہوں گے؟ مائل بھی نہیں ہوں گے۔ چنانچہ اس مشورے کے بعد کفار ناہنجار نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مجنون، کاہن اور جادوگر مشہور کرنا شروع کر دیا۔ استغفر اللہ العظیم۔ لیکن قربان جائیے، مبلغ اعظم، نبی مکرم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بلند ہمتی پر کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی واہیات و خرافات سے ذرہ برابر نہ گھبرائے، مسلسل نیکی کی دعوت میں مشغول ہی رہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے خلاف بدنام کرنے کی باقاعدہ مہم چلائی گئی، پھر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پائے ثبات کو ذرہ برابر لغزش نہ آئی، مسلسل نیکی کی دعوت کا کام جاری ہی رکھا۔ اس سے ہمیں یہ بھی درس ملا کہ خواہ کوئی الزام ڈالے، مذاق اڑائے، بد القابی سے پکارے، ہماری آواز کی نقل اتارے، کیسا ہی ستائے، مگر ہمیں سنتوں بھرا مدنی ماحول نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جو ہمت ہارے بغیر جانب منزل رواں دواں رہتا ہے، بالآخر منزل پا ہی لیتا ہے۔ چنانچہ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، تمہیں اے مبلغ یہ میری دعا ہے، تمہیں اے مبلغ یہ میری دعا ہے کہ یہ جاؤ تم طے ترقی کا زینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آہ صد آہ ہمارے دلوں کے تاجدار، دو عالم کے سردار، مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کے پرچار کی خاطر کیسے کیسے مظالم سہے، جور و جفا کی تیز و تند آندھیوں میں بھی کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ کفار بدکار کے ظلم و ستم کی ایک داستان اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ چنانچہ ایک دن حضور سراپہ نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کعبہ معظمہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، اور کفار قریش ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ تم ان کو دیکھ رہے ہو؟ پھر بولا، تم میں کون ایسا ہے جو فلاں قبیلے سے ذبح کردہ اونٹنی کا بچہ دان اٹھا لائے اور جب یہ سجدے میں جائیں تو ان کے کندھوں پر رکھ دے؟ اس پر بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھ کر چل دیا، اور بچہ دان یعنی وہ کھال جس میں اونٹنی کا بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے
لا کر رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان رکھ دی. اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی حال میں رہے اور سر مبارک سجدے سے نہ اٹھایا، اور وہ سب کے سب قہقہا مار کر ہنستے رہے، یہاں تک کہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جن کی عمر اس وقت بمشکل 8 سال تھی، آئیں اور انہوں نے حبیب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت اطہر سے اس گندگی کو اٹھا کر پھینکا. تب سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا سر اقدس اٹھایا اور اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ عز و جل ان قریشیوں کو پکڑ، یا اللہ عز و جل تو ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ. اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کو بدر کے روز مقتول یعنی قتل شدہ دیکھا، وہ بدر کے کنووں میں اوندھے منہ گرے ہوئے تھے، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم کہ جس کو تم نے نظر سے گرا کے چھوڑ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دامن وقت میں گنجائش نہیں، مگر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ اللہ حالات قبل ولادت، معاملات وقت ولادت، کیفیات اظہار نبوت اور پھر ترجیحات و مقصد بعثت. الحمدللہ عز و جل حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت کی خوشیاں لیے ربیع النور شریف کا مبارک مہینہ اپنی برکتیں بکھیر رہا ہے. تو ہر طرف شادمانیاں ہیں، سبحان اللہ تو بولتے، خوشیاں ہیں، مسرتیں ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کا ربیع جشن ولادت منانا مرحبا، 100 کروڑ مرحبا، 100 کروڑ ہاں کروڑ مرحبا کہ یہ صدیوں سے عاشقان رسول کا انداز محبت ہے. بلکہ میرے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جانتے ہو کیوں ہے روشن آسماں پر کہکشاں، جانتے ہو کیوں ہے روشن آسماں پر کہکشاں، ارے ہے کیا حق نے چراغاں عید میلاد النبی. اور ہم نہ کیوں روشن کریں گھر گھر دیے میلاد کے، ہم نہ کیوں روشن کریں گھر گھر دیے میلاد کے، خود کرے جب حق چراغاں عید میلاد النبی. تو جشن ولادت مرحبا، جشن ولادت منائیں، خوب منائیں، دھوم دھام سے منائیں، نہایت جاندار و شاندار انداز سے منائیں، زبردست اس کو احتشام کے ساتھ منائیں. مگر جن کریم مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء و تسلیم کا جشن ولادت ہے ان کی شریعت کو ملحوظ رکھ کر منائیں، مقصد ولادت و بعثت کو پیش نظر رکھ کر منائیں. اور مقصد ولادت و بعثت کیا ہے؟ غافلوں کو بیداری کی دعوت مقصد ولادت، جاہلوں کو علم و معرفت کی دعوت مقصد ولادت، خوف خدا مقصد ولادت،
نیکی اور تقوی مقصد ولادت، گناہوں سے نفرت مقصد ولادت، حسن اخلاق مقصد ولادت، سادگی مقصد ولادت، عاجزی مقصد ولادت، ہمت مقصد ولادت، شجاعت مقصد ولادت، سخاوت مقصد ولادت، اطاعت مقصد ولادت، تلاوت مقصد ولادت، نیکیوں پر استقامت مقصد ولادت، الغرض ایمانیات، عبادات، معاملات اور تمام تر اوصاف حمیدہ کو اختیار کرنا مقصد ولادت و بعثت ہے، اور تمام تر بری عادات، برے اعتقادات سے پیچھا چھڑانا، دور بھاگنا مقصد ولادت و بعثت ہے۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر در حقیقت مقصد ولادت و بعثت ہے۔ لہٰذا اب غور کر لیجئے، ہر اسلامی بھائی غور کرے، مدنی چینل کا ناظر غور کرے، یہاں موجود حاضر غور کرے، ہم کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ آئیے نہایت تسک و احتشام کے ساتھ جشن ولادت مناتے ہوئے حصول مقصد ولادت و بعثت کے لیے ادائے سنت کی نیت سے راہ خدا عز و جل کا سفر اختیار کرنے کی مدنی نیت کیے لیتے ہیں۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی، ورنہ آج کے بیان کا جو مضمون الحمدللہ رب العالمین میں نے لیا، میں نے اپنے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس منفرد رسالے بڈھا پجاری میں غالباً 60% بھی نہیں پڑھ سکا، اور ابھی اس کے اندر بہت سارے مدنی پھول ہیں۔ اسکرین بڈھا پجاری شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایسا زبردست و منفرد، مختصر اور ایسا پر اثر رسالہ ہے جس کا بیان میں نے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کر ہی دیا ہے۔ ان دنوں میلاد شریف کے ایام میں اسلامی بھائی لٹریچر پڑھتے ہیں، ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، کیا کریں، کیا پڑھیں، کہاں جائیں، کیا ترکیب بنائیں۔ تو آئیے جشن ولادت کی برکتیں کیا ہیں، جشن ولادت منانا کیسے ہے، جشن ولادت کی نیتیں کیا ہیں، جشن ولادت کی احتیاطیں کیا ہیں، جشن ولادت کا انداز کیا ہے، جشن ولادت میں اپنے سراپے کو سجانا کیسے ہے، اپنے گلیوں کو بنانا کیسے ہے، اپنے محلوں کو بنانا کیسے ہے، اپنے شہروں کو سجانا کیسے ہے، صبح سے شام اپنا دن گزارنا کیسے ہے۔ میرے آقا شیخ کامل نے اپنے رسالے صبح بہارا میں ارشاد فرمایا ہے، مکتبۃ المدینہ سے آپ اسے لیجئے اور پڑھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت کیسے منایا جائے، اور پھر جشن ولادت منائیے، خوب منائیے، مقصد ولادت کو مد نظر رکھیے۔ مقصد ولادت کو مد نظر رکھنے کے لیے مقصد بعثت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مد نظر رکھنے کے لیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ رسالہ بڈھا پجاری سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حالات طیبہ، سیرت طیبہ کی وہ گوشے اللہ ہر عاشق رسول کو معلوم ہونا چاہیے کہ کریم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کن مشقتوں، کن گھاٹیوں، کن تکلیفوں کو عبور فرما کر یہ چمن اسلام جو لہلہاتا نظر آ رہا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی تربیت کیسے کی، صحابہ نے تابعین کی، تابعین نے تبا تابعین کی، تبا تابعین نے ائمہ مجتہدین کی، اور یہ پھر سلسلہ آپ کے سامنے ہے، اسٹل چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین بطفیل مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم ہم سب کو اسی طرح جوش و جذبے کے ساتھ جشن ولادت منانے اور مقصد ولادت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاپا نے ذہن عطا فرمایا کہ ہر اسلامی بھائی اپنے گھر سے، اپنے محلے سے، بلکہ اپنے شہر سے اٹھ کر ان دیہاتوں، ان گاؤں، ان گوٹھوں، ان قصبوں کا رخ کرے کہ جہاں پر جشن ولادت کی دھومیں مچانے اور ابھی لوگوں کو مقصد ولادت سمجھانے کی حاجت ہے، انہیں نیکی کی دعوت پیش کرنے کی حاجت ہے۔ لہٰذا مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، یہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مدنی سوچ ہے، اور یہ نیت کر لیجئے امیر اہل سنت سے گویا ہم سب یہ عرض کر رہے ہیں، ہم تیری چاہت کو اپنا مقصد بنائیں گے، ہم تیری چاہت کو اپنا مقصد بنائیں گے، جدول کے مطابق مدنی قافلوں میں جائیں گے۔
ہم نیکی و تقوی کو اپنی ترجیح بنائیں گے، ہم نیکی و تقوی کو اپنی ترجیح بنائیں گے، فکر مدینہ روز ہم کرتے ہی جائیں گے۔ مقصد جو دیا تو نے، مقصد جو دیا تو نے، اس پر ہم مر مٹ جائیں گے۔ مقصد کیا ہے ہمارا؟ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ مقصد جو دیا تو نے، اس پر ہم مر مٹ جائیں گے، اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کو جائیں گے۔ اور چونکہ میرے سپرد امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی چہیتی شورا نے دارالمدینہ کی خدمت کی ہے، تو دارالمدینہ کے حوالے سے میں چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہوں گا، پھر آگے بڑھ جاؤں گا۔ دارالمدینہ والو، دارالمدینہ والو اپنے اس عزم کو دوہرا لو، دارالمدینہ والو اپنے اس عزم کو دوہرا لو، تعلیمی میدان میں مدنی انقلاب لائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔